میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ جو دکھ دے اسے چھوڑ دو، مگر جسے چھوڑ دو اسے دکھ نہ دو۔ دن کی روشنی میں رزق تلاش کرو، اور رات کو اسے تلاش کرو جو رزق دیتا ہے۔ اگر تم خدا کی عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ کرنا چھوڑ دو۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ جو شخص بچپن میں تمیز نہیں سیکھتا بڑا ہو کر بھی نہیں سیکھتا۔ رزق کی کمی اور زیادتی دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی خوشی دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ مگر مسلسل چلنا کامیابی کی علامت ہے۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابل کے آگے نہیں چلتی تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ کسی کی عزت کو روند کر آپ کو شاید وقتی تسکین ضرور مل جائے گی، مگر روح کو سکون نہیں ملے گا۔ فتنہ انگیز سچائی سے مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تیرے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ اگر کسی فقیر کے پاس ایک روٹی ہوتی ہے تو وہ آدھی خود کھاتا ہے اور آدھی کسی غریب کو دے دیتا ہے، لیکن اگر بادشاہ کے پاس ایک مولک ہوتا ہے تو وہ ایک اور مولک چاہتا ہے۔ اگرچہ انسان کو مقدر سے زیادہ رزق نہیں ملتا، لیکن رزق کی تلاش میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب دشمن کی ساری تدبیریں ناکارہ ہو جائیں تو وہ دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہے، پس اس وقت دوستی سے وہ کام لو جو دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ تم اپنی 1000 غلطیوں کے باوجود اپنے اب سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو اور دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ انسان کے علم کا اندازہ ایک دن ہو ہی جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بعد بھی نہیں چلتا۔ جیسا سلوک تم مخلوق خدا سے کرو گے ویسا ہی سلوک خدا تیرے ساتھ کرے گا۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ دشمن سے ہمیشہ بچو، اور دوست سے اس وقت جب وہ تمہاری تعریف کرنے لگے۔ میں نے ایک نیک شخص کو دریا کے کنارے دیکھا جس کو ایک چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا، اور وہ عرصہ دراز سے اس تکلیف میں مبتلا تھا، مگر ہر وقت خدا کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ مال و دولت زندگی کی آسائش کے لیے ہے، مگر زندگی اس لیے نہیں کہ انسان اپنی زندگی صرف مال و دولت اکٹھی کرنے میں گزار دے۔ جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب اور ہنر چھپے رہتے ہیں۔ اگر تاویکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو، جب شام میں اپنے گھروں کو جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے ایک دانہ بھی نہیں ہوتا۔ مال کی زکوٰۃ نکالتے رہو، اس لیے کہ جب باغبان انگور کی بیکار شاخیں تراش دیتا ہے تو اس پر زیادہ انگور آتے ہیں۔ جس نے علم حاصل کیا اور عمل نہ کیا وہ اس آدمی کی مانند ہے جس نے ہل چلایا اور بیج نہ بکھیرا۔ کسی کو اتنا پیار دو کہ گنجائش نہ چھوڑو، اگر وہ پھر بھی تمہارا نہ بن سکے تو اسے چھوڑ دو، کیونکہ وہ محبت کا طلبگار ہی نہیں بلکہ وہ ضرورت کا پجاری۔ منتوں اور ترلوں سے رشتے نہیں سنبھلتے ہیں،
نہ نبھتی ہیں، جو جاتا ہے اسے جانے دینا چاہیے۔ کوئی بھی شخص دنیا کا آخری شخص نہیں ہوتا۔ اگر آپ نے اپنی عزت نفس بچا لی ہے تو یقین رکھیں وہ نظروں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آئے گا۔ میں پوری زندگی دو بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا، ایک وہ جس نے خدا کے نام پر دیا ہو اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور خدا کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ ہر سونی سنائی بات پر یقین کر لے۔ اپنا راز دوست سے بھی نہ کہو، خواہ وہ مخلص ہو، کیا خبر کہ ایک دن وہ دشمن بن جائے۔ اسی طرح ہر وہ تکلیف جو تم دشمن کو پہنچا سکتے ہو نہ پہنچو، شاید یہی دشمن ایک دن تمہارا دوست بن جائے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔ بے نمازی کو قرض مت دو، خواہ فاقہ سے اس کا منہ کھلا ہو، اس لیے کہ جو خدا کا قرض ادا نہیں کرتا اسے تیرے قرض کی فکر بھی نہ ہوگی۔ تم نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، اس لیے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ انسان کو جتنی چاہت رزق سے ہے، اتنی چاہت اگر رزق دینے والے سے ہوتی تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اپنے سے اچھے کو تلاش کر، اپنے جیسے کے ساتھ تو عمر ضائع کرے گا۔ جب کسی سے سچی محبت ہو جائے تو اس کی آخرت کے بارے میں سوچا کرو کہ اس کی آخرت کو کیسے بہتر بنایا جائے۔ یہ تمہاری محبت کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، کون سی عورت بہتر ہے، خوبصورت یا پھر پاک دامن عورت؟ فرمایا، خوبصورت عورت سے پاک دامن عورت بہتر ہے، کیونکہ خوبصورت عورت جواہرات کا صرف ایک ٹکڑا ہے، جبکہ پاک دامن عورت پورا ایک خزانہ۔ آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو۔ غریب کتنا ہی خوش اخلاق ہو، لوگ اس کے اخلاق کو مجبوری سمجھتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔